الوصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مولانا الإمام کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد الرسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی آبائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم من وشاف فلا یسام منا اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود میری صفدر صاحب سے یہ گفتگو رات ہوئی آپ کے علاقے میں آتے ہوئے میرا ایک جذبہ بھی اور تھا پھرتا ہوں ہر جگہ جاتا ہوں انہوں نے رات مجھے کہا ہمیں امام زمانہ سنا مجھے خوشی ہوئی اچھا لگا کیونکہ رعیت بھی وہی صاحب کمال ہے جو سردار کے بارے میں جانتی ہے جس رعیت کو اپنے سردار کا ہی پتہ نہ ہو اس رعیت کا کیا کہا جائے یہی تو حال تھا 61 ہجری میں 9 لاکھ کو سردار کا پتہ نہیں تھا سلام ہے کیا بات ہے کہانی 9 لاکھ کو اپنے سردار کا پتہ نہیں تھا 71 کو پتہ تھا پتے سے مراد یہ نہیں نام کیا ہے بیٹا کس کا ہے کس گھر سے تعلق رکھتا ہے اتنا پتہ 9 لاکھ کو تھا جو مقام اللہ دیتا ہے اس مقام کا پتہ نہیں نام کا پتہ تھا حسین ابن علی ہے امیر المومنین کے فرزند ہے سیدہ کائنات کے دل بند ہیں پتہ تھا ان کو دوش رسالت میں بھی بیٹھے رہے ہیں پتہ تھا بڑے بڑوں کو پتہ تھا لیکن معرفت نہیں تھی اس مقام کا نہیں پتہ تھا جو اللہ زمانے کے امام کو عطا کرتا ہے اس مقام کا نہیں پتہ تھا اچھا سرکار نے اپنے خطبوں میں بھی اس پر صفدر کربلا کے خطبوں میں بھی سرکار نے فرمایا تم میں سے اکثر ہے جو مجھے جانتے ہیں لیکن فرماتے ہیں اس جاننے کا کیا جاننا جو جاننا نہ جانتا مہربانی کر سے اس جاننے کا کیا جاننا جس جاننے میں نہ جاننا میں مہربانی جملوں میں قدردان بیٹھے ہو یہ جتنے بھی تھے نا ملون ان کو بہت کچھ سردار کے بارے میں پتہ تھا لیکن سرکار کے عرفان کا نہیں پتہ تھا جو اللہ نے مقام دیا جو رسول نے مقام دیا اس مقام کا نہیں پتہ تھا کیونکہ محمد جب بھی بولتا ہے خود سے نہیں بولتا جب تک وہ لگا ہے جب بھی بولتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق جب بھی گفتگو کرتا ہے وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے ایسے ہے ادھر محمد اس کے کہنے میں گفتگو کرتا ہے ادھر قرآن میں محمد کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے
بات ہے بھائی، سلام ہے، کیا مزاج ہے ماشاءاللہ. ادھر سے وہ کہتے ہیں، ادھر سے وہ قسمیں کھاتے ہیں. کمال ہو گیا، کوئی چھوٹی بات نہیں. قسمیں ہم نے پڑھی ثواب کی خاطر، چومی برکت کی خاطر، لپیٹ کے رکھی کمال کی خاطر، لیکن ہم نے غور نہیں کیا اللہ نے محمد کو زلفیں رکھوائیں تو کیوں؟ اللہ نے زلفیں رکھوائیں تو کیوں؟ آج ماشاءاللہ جس طرح نظر آتے ہیں برادران اسلام زلفیں رکھ کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے نظر آتے ہیں، اچھی بات ہے، اتنی ہو سکے زلفیں ضرور رکھو، لیکن زلفوں کے مقصد کو بھی سمجھو. محمد کی زلفیں کس کام آئیں گی؟ تاریخی جانے چلتے ہیں. محمد اپنی مرضی سے زلفیں نہیں رکھتا، کام بھی تو آئی ہے نا. خالی مجھے دکھانے کے لیے تھی کہ بس محمد کی زلفیں تھی، نہیں کام آئی ہیں. آؤ میں تمہیں لے چلوں عرب کی گلیوں میں محمد چھوٹے شہزادوں کو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے شہزادے میری زلفیں باقی سمجھ کے پکڑ لو. اور شہزادے بھی کمال ہیں، کہتے نہیں نانا ادھر جا یا ادھر جا، زلف ادھر کہتے نانا ادھر. بہت شکریہ، کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. فرمائیں اب تک انہوں نے ہوا کا مساق اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے یہ وہی کرتا ہے. پتہ تھا 9 لاکھ کو یہ شہزادہ کون ہے، لیکن وہ پتہ نہیں تھا جو پتہ محمد نے دیا تھا. اس پتے کا پتہ نہیں تھا. اگر اس پتے کا پتہ تھا تو عاشقوں کو تھا. کیسے؟ سردار کے سامنے بیٹھے ہیں، میں کئی دفعہ جملہ اظہار کرتا ہوں لیکن کسی نہ کسی رخ سے موڑ کے عرض کرتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. جب سب سرکار کے سامنے عاشق کربلا بیٹھے، سرکار فرمانے لگے مجھے چھوڑ جاؤ، جنت مل جائے گی، جنت تمہارے لیے لازم ہے، اتنا ہی کافی ہے، 10 محرم کی رات تک تم میرے ساتھ رہے ہو، میں کو چھٹی دیتا ہوں، چھوڑ کے چلے جاؤ. انہوں نے سمجھا تھا محمد نے جنت کا مقام کیا بتایا. مجھے بتا دینے لگا ہم لوگ ٹیک سے گرائے نہ کریں. آئے ہائے ہائے، سرکار امت کو بتاتے رہے جنت ہوگی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، ملک مسلم ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے. دنیا لالچ کر کے یہی سمجھتی تھی محمد اس جنت کا کہنے جس میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں وہ جنت کا سردار حسین ہے، اس جنت کا سردار حسن ہے، اس جنت کا سردار حسنین ہے، اس جنت کے سردار یہ ہیں. اب ان کی ملکیت میں جنت کون سی ہوگی؟ محمد نے کہا اس جنت کا نام اگر عام لوگوں کے لیے ہے تو دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، مر مسلم بخشودر اور عاشقوں کے لیے جنت میں محمد ہوں جس کا سردار ہے. پریشان نہ ہو جائے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ان کے بھی سردار حسین ہے. گھبرانا بھی باپ بیٹے کا معاملہ ہے، کبھی بیٹا باپ کو سرداری دے دیتا ہے، کبھی خود سردار ہوتا ہے. ہمارا میرا معاملہ ہے ہی نہیں، ہمارے لڑنے کی باتیں ہے ہی نہیں، پریشان ہونے کی باتیں ہے ہی نہیں. یہ گھر اندر کے شہزادوں کا آپس کا معاملہ ہے، کبھی وہ یہ کبھی یہ وہ. ویسے کوئی معمولی بات نہیں، محمد جیسا نبی بھی اپنے بابا کی یا کسی جد کی پشت پر نماز کے دوران نہیں بیٹھا. بھائی کمال ہو گیا، میں کمال سلام کرتا ہوں. محمد جیسا نبی بھی کیا بات ہے، سرکار انبیاء جیسا نبی بھی. ایسے ہے نا، ادھر کا تو تسبیح پڑھی گئی سبحان رب الاعلیٰ. یہ تو برادران نے اہل سنت میں بھی لکھا ہے، پڑھی گئی نا تسبیح 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ.
جعفر صاحب 3 دفعہ سے زیادہ حکم نہیں ایسے ہے. اچھا یہ بتاؤ اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا اگر کوئی عالم دین میں تشریف فرما بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے قاری قرآن بیٹھے حافظ قرآن بیٹھے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہتا نماز میں خضوع و خشوع پیدا کرو. خضوع و خشوع کا مطلب یہ ہے بس تم یہاں بیٹھے ہو نا میں اس کی چھوٹی سی مثال دیں تم یہاں بیٹھے ہو تمہارا خیال دنیا پہ نہ ہو تمہارا خیال گھر پہ نہ ہو. خضوع و خشوع کی کم از کم چھوٹی سے چھوٹی مثال یہ ہے تم جہاں بیٹھے ہو تمہارا خیال ادھر ہی ہو اسی ذکر کی طرف ہو اسی ذاکر کی طرف ہو تاکہ تم کچھ وصول کرو. جتنا خضوع و خشوع ہوگا کچھ لے لو گے. خضوع و خشوع ختم یعنی موبائل پہ فون آ گیا میں جتنا کہتا ہوں تمہاری سمجھ میں بات ہی نہیں آئی یہی بیٹھے رہو. خضوع و خشوع ہونا ضروری ہے. پورے قرآن میں ہم نے مثال دی ہے پورے قرآن میں حکم ہے نماز میں خضوع و خشوع ہو. خضوع و خشوع کا مطلب ہے کسی دوسرے کا خیال نہ ہونا. جو کائنات کو خضوع و خشوع سکھائے وہ حسین کو پشت پہ بٹھا کے باہر کر لے گا. اس بات کو کھولنے کی محمد خان کرم ضرورت ہے جو کائنات کو خضوع و خشوع سکھائے. میں بسم اللہ کروں جب میں سننے والا ہوں نا دل کرتا ہے عرفان کے موقع کی چھوٹیوں میں جانا. اگر ہاں چپ کر کے تو دیکھتے ہی نہیں پڑھ کیا رہا ہے کہہ رہا ہے کوشش ہوتی ہے 2-4 باتیں کر کے خدا حافظ. بات پھر میں واپس لے جانا چاہتا ہوں 9 لاکھ کو جی خضوع و خشوع سکھائے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے آپ نے پھر مجھے روک دیا آپ کا کیا خیال ہے محمد کو نہیں پتا تھا حسین میری پشت پہ بیٹھے آپ نہیں کہنا پاتے سرکار کو نہیں معلوم میری پشت پہ کون بیٹھا ہے آپ سب کو نہیں پتا تھا پتا تھا. سرکار آگے بیٹھ گئے معصوم شہزادی آگے رخصت. اچھا سرکار نے جب پہلی دفعہ تصویر پڑھی سبحان رب العلی وبحمدہ تو بسم اللہ پیچھے نمازی بھی کوئی کھڑا ہو نا 2 دفعہ 3 دفعہ تصویر پڑھی جا رہی ہو تو یہ سمجھ جاتے ہیں بس نماز ہے اس کے بعد اب بندہ کھڑا ہوگا قیام ہوگا. جب سرکار نے 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ 6ٹھی دفعہ کہا نا پیچھے والے بیچارے سوچنے میں عام بندہ بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں پتہ کیا ہو گیا سبحان رب العلی وبحمدہ سبحان رب العلی وبحمدہ سبحان رب العلی وبحمدہ. بار بار صحابہ اٹھ کے دیکھیں سجدے کا درام دیکھیں خیر ہو ہماری سرکار کو کچھ ہوا تو نہیں ہماری اوپر دیکھیں تو شہزادہ بیٹھے بار بار اچھا 10 دفعہ 12 دفعہ 30 دفعہ 35 دفعہ 50 دفعہ 72 دفعہ اتنی لمبی تصویر صحابہ بار بار پہ خیر ہو ہماری سرکار کو اتنی تصویر لمبی ہو گئی یہ تو اپنی مرضی سے کرتے کچھ نہیں. میں خان صاحب گزر جانے ہیں میں باقی کی بھی بہت نہیں جاننا چاہتا یہ اپنی مرضی سے تو کرتے کچھ نہیں اتنی لمبی تصویر. لکھا ہے صاحبان کے کتاب جب بھی سرکار ارادہ کرتے ہیں 10ویں مکمل ہو جبرائیل کی آواز آتی ہے اللہ کا حکم ہے اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین مرضی سے کرے. نماز مکمل ہوئی آپ نے پھر جعفر صاحب مجھے روک دی سے میں بات مکمل کرنے لگا. ویسے تو مکمل ہی نہیں ہو سکتی اس بات کے لیے بھی خمسے چلتے ہیں یقین کرو خان جی اس میں اسرار چھپے ہیں اس کی تصویر ہاں اسرار ہیں ناز ہیں. ادھر سبحان رب العلی وبحمدہ ہی ہے ادھر جبرائیل کی بھی ڈائریکٹ معاملات شروع ہو گئے. بار بار آپ کہتے محمد نہ اٹھنا محمد نہ اٹھنا سرکار نہ اٹھنا مہربانی بابا معاملات پڑے. اچھا بات میں یہاں چلا جاؤں گا بات دور چلی جائے گی. سرکار نے نماز مکمل کی سرکار نے مکمل کر کے اٹھ صحابہ آ گئے سرکار ہمارا سلام علیکم السلام میرا بھی تم پر سلام. سرکار آج خیریت تھی تصویر لمبی ہو گئی تصویر لمبی ہو گئی. سرکار ہم نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے سرکار ہم بھی بیٹھ گئے. فرماتے ہیں سوچ لو ساتھ ساتھ تھے یا کچھ دیکھتے تھے.
اللہ دے، جو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے، اس مقام کا سمجھنا امت پہ لازم ہے۔ جو امت مقام نہیں سمجھے گی، امت صدر میں مخالف ہو جائے گی۔ مقام سمجھ آ گیا، مخالفت ختم۔ مقام نہیں سمجھ آتا۔ اس وقت بھی آج کل جو کافی جگہوں پہ گفتگویں ہو رہی ہیں، وہ دراصل ان کا مقام لوگوں نے سمجھا نہیں، آج بھی نہیں سمجھا، بیچارے ذہنی بیمار ہیں۔ جب مقام سمجھ آ گیا، خدا کی قسم، جب مقام سمجھ آ گیا، معیار امت اور ہو جائے گا۔ پوری دنیا مجلس حسین میں بیٹھا کرتی ہے، لیکن مجلس حسین پہ بیٹھا، دیکھیں میں ہر رخ پہ بات کرتا ہوں، خان جی جب امت کو سمجھ آ گیا وہ بیٹھنا شروع ہوگی، اور جب پڑھنے والوں کو سمجھ آ گیا پھر فضائل ہی ان کے پڑھیں گے، دوسروں کی بات ہی نہیں کریں۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے، دونوں رخ سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ آل محمد کے فضائل ہی اتنا زیادہ ہیں۔ معلوم فرما گئے ہیں نا، ایسے ہیں نا، تھک تو نہیں گئے۔ بھائی سب طرف تو میں نے تمہیدی گفتگو کی ہے، بڑا طویل خطاب ہونا ہے، آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے۔ جو مقام اللہ دے، جو مقام رسول عطا کرے، اس مقام کو امت کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ امت مخالف ہو جاتی ہے۔ جو مقام اللہ نے علی کو دیا، تھوڑا مقام ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عاقل بھی علی کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نہ علی کی عظمت کا احاطہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک چار جس نے سرکی کے خانجی سنا لینا، کسی حاشر نے کلام اٹھائی، بڑا خوبصورت کہتا ہے، جے کہیں کو مولا طلب چا کریندا ہے، جے کہیں کو بھی مولا طلب چا کریندا ہے، ایک کوشش تا کم نہیں سبب چا کریندا ہے، ایک کوشش تا کم نہیں سبب چا کریندا ہے، جہنم نہ ہوندی جے ہوندی تا خالی جے بندے علی دا رب چا کریندا ہے۔ جو مقام اللہ دیتا ہے، جو مقام اللہ نے علی کو دیا، کسی بڑے سے بڑے عاقل کی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا، سمجھ میں نہ آیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کسی کی جرت نہیں مہر نبوت پہ چڑھ کے، چھوٹا مقام نہیں، مہر نبوت پہ قدم رکھنا یہ علی کا ہی کام ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا، یا علی نے رسول کے قدموں پہ چڑھ کے بہت توڑے تھے، ساتھ یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے نا، محمد سیڑھی پہ چڑھا تھا، علی سیڑھی پہ چڑھا تھا یا محمد بھی کندھوں پہ چڑھا تھا؟ جب کہیں گے کندھوں پہ چڑھا تھا تو پھر دنیا کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کندھوں پہ یا باپ چڑھ جاتا ہے یا بیٹے چڑھ جاتے ہیں۔ یا علی پوری دنیا کے سمندر سیاہی ہو جائے، پوری دنیا کے درخت قلم بن جائے، پھر بھی تیرے فضائل کا ادراک ممکن ہے، پھر بھی ممکن ہے۔ یا علی انت قسیم و نار والجنہ، تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ برادران اہل سنت میں بھی حدیث رسول لکھی ہے۔ ایک بندہ آ گیا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس، یا پھر صاحب میں آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جملہ دینے لگا، بندہ آ گیا، یا علی میرا سلام، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوگا؟ یا علی وہ آپ کے بابا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ مسکرا، دیکھیں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں جذبات کا حکم نہیں، یہی تو ائمہ کی سیرت ہمارے لیے احسانات ہیں۔ ہم یکدم غصے ہو جاتے ہیں، غصہ نہیں، علم سے جواب دو، علم سے پتہ ہے یا علی آپ کے باپ نے تو کلمہ نہیں پڑھا، مسکرا کے فرماتے تجھے کوئی رسول کی حدیث یاد ہے؟ جی سرکار۔ اب اللہ نے کیا چاہا کہ اس کی زبان سے یہی حدیث نکلی، علی قسیم و نار والجنہ، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنا۔ بھائی صدر سرکار فرماتے ہیں دوبارہ کہتے علی قسیم و نار والجنہ، سرکار فرماتے ہیں دوبارہ کہتے علی قسیم و نار والجنہ، اس طرح کے کہتے ہیں جا تو اپنے باپ کا خیال کر، میں جانوں میرا باپ جا رہا ہے۔ کوئی سلام ہے، کیا بات ہے، حیدری
بتاتا جو ٹوکر ٹویک سے والوں جتنا ماشاءاللہ کیا مزاج ہے. میں کہتا ہوں بھائی صفدر کی محنت ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں عرب کے بدو جتنے بڑے بدو تھے مگر جب بارش نہیں ہوتی نا تو کہتے تھے اللہ تجھے ابو طالب کے چیزے کا سرکار مطالعے بھی پڑھنا. سرکار کے بڑے فان ہیں, بڑے راز ہیں. پورا دیوان سرکار نے محمد پہ لکھا ہے. یہ جو مخلوق کو نعت کہنے کا طریقہ آیا یہ ابو طالب نے سکھایا, سرکار نے سکھایا. جملہ آ گیا میں کہے بغیر رہ نہیں پا رہا. بھائی صفدر کیا حکم ہوتا ہے بچوں کو اٹھ کے صبح صبح سلام کرو. کس کو کرو؟ بڑوں کو. بڑوں کو سلام کرو. ہمارا سلام. بچے صبح اٹھتے ہیں بڑوں کو سلام, ہمارا سلام. جناب ابو طالب علیہ السلام کا حکم تھا گھر میں صبح صبح اٹھ کے محمد کو سلام. بڑے کیا بات ہے, بڑے مہربانی. روزانہ تھا کہ اٹھ کے صبح صبح سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو. اور محمد کا وطیرہ تھا, کائنات میں بڑے تھے ابو طالب, گھر میں بڑے تھے جناب ابو طالب. محمد کو جناب ابو طالب کو حکم تھا محمد کو بچوں کو خط سلام کرو, اور جناب محمد خود کہتے ابو طالب کو میرا سلام. جو 40 سال صبح صبح اٹھ کے سلام کرتا رہے جس ہستی کو, اسے ابو طالب کہتے ہیں. تھک تو نہیں ہے, تھکنا بشریت کا تقاضا ہے. ایسا صبر کرتے رہو, عرفان کے موتی وصول کرتے رہو, معرفت کے موتی. میں کیا بات کر رہا تھا, اللہ جو مقام دیتا ہے وہ امت سمجھ جائے, امت مخالفت نہیں کرتی. جو امت سنا سنایا کسی کا مقام سن لے تو امت مخالفت کرتی ہے. ایسے ہے نہیں. پوری دنیا روئے زمین پر رہنے والے صرف یہ سمجھ جائیں یہ گھرانہ مخلوق کو بچانے والا ہے. صرف یہی سمجھ جائیں مخلوق کو یہ گھرانہ بچانے والا ہے. یہ دست شفقت رکھتے ہیں مخلوق بچ جائے. کس چیز سے؟ گڑھ میں گرنے سے, حرام کرنے سے, جہنم جانے سے, یہ بچ جائے. اس پورے گھرانے میں ہمیشہ یہی کوشش کی ہے مخلوق کو کسی نہ کسی طرح بچا دیا جائے. آج بھی انہی کا بیٹا بچا رہا ہے. آج بھی ایک حسین ہے, آج بھی ایک علی ہے, نام مہدی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. توجہ رکھنا بابا, آج بھی بچانے والا, لیکن امت کو اس کا وہ مقام سمجھنا چاہیے جو اللہ نے دیا. اللہ نے کیا مقام دیا؟ بہت ٹائم چاہیے. ہماری ساری زندگی پڑھتے پڑھتے گزر جائیں, ان کے مقام کا ادراک نہیں ہو سکتا. صرف خان صاحب ایک بات, جو اللہ کے کہنے پر محمد بولتا ہے تو محمد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت. وہی محمد کہتے ہوئے نظر آتا ہے مہدی کا انتظار افضل عبادت. بہت شکریہ, سلام ہے بابا. میں اس کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آسان سے عرض کرتا ہوں. بیٹا یہ دیکھو, محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی اچھی بات ہے, گھر میں بھی اچھی بات ہے, مگر گھر سے زیادہ فضیلت ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھی جائے. اگر شہر کی جامع مسجد میں اجازت مل جائے, موقع مل جائے, انسان کوشش کرے گا نا وہاں پڑھے. ایسے ہے. اور اگر کہہ دیا جائے امت کو بابا مسجد نبوی بھی چلتے ہیں, فری میں ٹکٹ بھی فری, راستہ بھی فری, کھانا بھی فری, سارے دوڑیں گے نا. کیوں؟ فضیلت زیادہ ہے. فضیلت والے کام کو ہر کوئی دوڑتا ہے کیا نہیں؟ مہربانی خان میرے کانسرٹ میں سلام ہے, میں بسم اللہ کا فضیلت کے کام کو ہر کوئی دوڑتا ہے. پتہ گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے, محلے کی مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی. فضیلت یہ ہے موقع مل جائے تو مسجد نبی میں پڑھی جائے. وہ محمد جو کہتا رہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, وہی محمد کہتا ہے اگر فضیلت والی عبادت کرنی ہے تو پھر مہدی کا انتظار کریں.
آج یہ بھی بیٹا بچا رہا ہے، یہ بیٹا بچا رہا ہے۔ جو مذہب جعفریہ سے، ملت جعفریہ سے تعلق رکھتے ہو وہ بھی بات سمجھ جاؤ گے۔ اے بابے دا موڈا آنا بھی انہوں کہیں گھر رات میں جا سامنے موڈا آنا بسم اللہ کر درود پڑھو بعد دے کہنا دی پیڑ مڑ شاہ آیا سی پڑھ گیا کی پڑھے چنگا پڑھ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ صدر میں پھر آپ نے رات امام زمانہ کہے تو میں آپ کو ایک اور بھی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ درود پورا پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی شیعہ کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، اس میں لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، فرماتے وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھے۔ پڑھو نا مل کے اللہ نہیں بھولے گا انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ اچھا آج بھی اللہ کا یہ نمائندہ آج بھی مخلوق کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح دست شفقت ہے۔ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے فرامین میں، فرماتی ہیں تم لوگ اس وقت تک دنیا میں چل ہی نہیں سکتے جب تک میرا دست کرم تمہاری کمر پہ نہ ہو، جب تک میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو۔ میں آج کہہ رہا تھا ملت جعفریہ نماز کے بعد سلام پڑھتی ہے۔ سلام کہاں سے پڑھتی ہے؟ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا میں پڑھتے پڑھتے واپس کعبے کی طرف مڑتی ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ پہ نہیں جھکتی، السلام علیکم نبی اللہ پہ نہیں جھکتی، جو ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا شریف، السلام علیکم یا جھکتی ہے جب نظام ہوگی دے السلام علیکم یا شریف القرآن پورے جھک جاتے ہیں۔ السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنة زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ کہتے ہو نا اس کا مطلب بھی کسی نے بتایا؟ پوچھا کرو علماء سے، آپ کے مولانا ماشاءاللہ ہر مسجد میں تشریف فرما ہے، ان سے پوچھا کرو السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، اے زمانے کا صاحب۔ پہلے یہ بتا دوں 61 ہجری میں زمانے کے صاحب کو حسین کہتے ہیں، اس سے پہلے زمانے کے صاحب کو حسن کہتے ہیں، ان سے پہلے زمانے کے صاحب کو یعقوب کہتے ہیں۔ زمانے کا صاحب علیحدہ علیحدہ ہے، یہ اور بات ہے، یہ ہیں ایک مگر ان کے اسماء مقدسہ ہر دور میں مختلف ہیں۔ یہی فرماتے ہیں ہم ہر دور میں آتے ہیں مگر جب ہمارا رحمان جیسے پسند کرتا ہے تشریف لاتے ہیں۔ دیکھو یہ بھی حسین علی سے جدا ہے؟ نہیں، حسین علی نہیں، علی ہے نا۔ کبھی حسین کو کسی نے علی کہا؟ نہیں، حسین کہتے ہو۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تھا ہے یہ بھی محمد نام حسین ہے۔ بس اتنی بات سمجھ آیا کہ تو اس دور میں بھی ایک علی ہے، اس دور میں بھی ایک محمد ہے، اس دور میں بھی ایک حسین ہے، نام مہدی ہے۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، اے زمانے کے صاحب، اے امر کے مالک، ہمارا آپ پر سلام۔ سلام کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں الامان 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 من فتنة زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ الامان کا عربی بات میں ترجمہ کیا ہے پناہ دے، بچا لے، معافی ہے،
جب سب فرما رہے حفاظت فرما بسم اللہ کی یقین ایمانوں میں آتا ہے کس چیز سے پناہ دے تو کس چیز سے زمانے کے دور سے زمانے کے فتنے سے شیطان کے شر سے آپ نے بھائی صدر مجھے کہا امام زمانہ سنانا تو پھر آؤ میدان میں ایک کڑا بات کر رہا ہوں اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں جہاں دل کرے آپ کہہ لینا اس کتاب کا حوالہ آپ کو میں دوں گا ایک نے کئی کتابوں کا جب ہم امام کو کہتے ہیں بچا شیطان کے شر سے ٹوپر ٹیک سنگھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اللہ مان من شر شیطان کمالیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اللہ مان من شر شیطان لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اللہ مان من شر شیطان کراچی میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یورپ میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اللہ مان میری شر شیطان یہ کون ہے جو ہر جگہ موجود ہے یہ کون ہے جو ہر جگہ موجود ہے یہ کون ہے مہربانی آپ جو ہر جگہ موجود تمہارے زمانے کے امام کا فرمان ہے او میرے چاہنے والوں کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھا کرو جہاں تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں مقصد بچانا جو ہے اچھا کوئی ہو سکتا ہے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں بھائی صفدر کو آگے پریشان کرے صفدر جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر جگہ تو اللہ موجود ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کو پریشان کرے دعویٰ نہیں دلیل ساری دعویٰ کر کے چلا جاؤں بعد میں بانی کو پریشانی ہونا آپ کا حکم تھا امام زمانہ اس لیے میں چھیڑ بیٹھا کوئی کہے نا کہ سید کہے گئے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ تو اللہ موجود ہوتا ہے یہ کہاں ہے اس کا کہنا سید دعویٰ نہیں دلیل دے کے گیا تھا کیا ٹوبر ٹیک سنگھ میں کمالیہ میں لاہور میں کراچی میں پاکستان کے کونے کونے میں امریکہ میں یورپ میں انگلینڈ میں ایک وقت میں سب کو شیطان بہکا سکتا بہت شکریہ یار سلام ہے مہربانی بہت شکریہ ٹوبر ٹیک سنگھ کیا بات ہے یار کمال ہے کیا ایک وقت میں شیطان بہکا سکتا ہے کہیں گے ہاں جی شیطان تو طاقتور ہے ارے ہر جگہ تو اللہ ہوتا ہے یہ کون ہے اس کا مطلب یقین کیجئے گا اگر اللہ شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دے سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کا عدل ہے کوئی بھڑکانے والا ہو تو کوئی بچانے والا ہے بچانے والا ہو تو کوئی بچانے والا عدل ہے جس کا ابھی تک ایمان نہیں نا اس بات پہ یقین نہیں اہل سنت برادران اگر تشریف فرما بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کلیت دینے لگا کتاب میں نہ پڑھا تو بات نہ کرتا ایک اہل سنت ہے کسی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا تھے بندوں سے مدد چاہی کسی نے مدد نہ کی ٹینشن میں ہے پریشانی میں آواز بلند کرتے ہیں پروردگار ساری مخلوق کا تو خالق ہے مالک ہے میرا اللہ میں پریشان ہوں حبیب کے صدقے مجھے بچا ابھی اس کی بچا کی الف نہیں ختم ہوئی تھی ایک شہزادہ آ گیا انہوں نے آ کے شفقت کی کرم کر دیا اس کو بچا دیا جانے لگے کنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اللہ کے بندے پکارا تو اللہ کو تھا اللہ مہربانی سلام ہے اللہ مہربانی بھائی بہت شکریہ پکارا تو اللہ کو تھا اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے اس نے کسی نہ کسی بندے کو بھیج دیا اب مہربانی میرا دل کرتا ہے تھوڑا لمحہ میرے ساتھ بیٹھے میں آپ کی خدمت کروں کچھ میں آپ کو پیش کروں فرماتے ہیں نہیں اے بندہ خدا ہمارے پاس وقت نہیں جعفری صاحب بھائی صدر سرکار فرماتے ہیں ہمارے وقت نہیں اس وقت روح زمین پہ لاتعداد جگہوں پہ لوگوں نے اللہ کو پکارا میرے نانا محمد کو پکارا میرے بابا علی کو پکارا میری جد حسن کو پکارا میری جد حسین کو پکارا سب کی پکار کو پورا کرنے والا میں مہدی ہوں بسم اللہ اس لیے برادران میں سنت کو بھی مشورہ دینے لگا ہو جہاں پریشان ہو نا گھبرائے ہوئے ہو آنکھیں بند کر کے اللہ کو کہنا اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک بھٹکانے والا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں کہنا اللہ کو ایسے تمہارے لیے تو کرم ہی اور ہے بھائی صدر تمہیں تو یہ فرمایا گیا جب پریشان ہو کسی کو اپنی پریشانی نہ بتاؤ جہاں بیٹھے ہو آنکھیں بند کر کے ہمارے سے باتیں کرو ہم تمہاری زبان پہ جواب دے گا
تمہارے لیے تو کرم ہی کر دیتا ہے، تمہارے لیے تو کرم ہی کر دیتا ہے. باقیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے. میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ مان من فتنۃ الزمان. بس یہ ذہن نشین رکھنا، زمانے کے فتنوں سے بچانے والے کو مہدی کہتے ہیں، زمانے کے جور سے بچانے والے کو مہدی کہتے ہیں، شیطان کے شر سے بچانے والے کو مہدی کہتے ہیں. بھائی صدر یہ بھی اور موانیہ نے حیدر اقرار اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم یہ بھی ذہن نشین رکھ لینا، لفظ دل پہ لکھ لینا. اگر تم نے طوطے کی طرح کہا السلام علیکم شریف القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کامل کو بھی صاحب اللہ نماز ختم، پھر اگر تم نہ بچ پائے گنا امام کا نہ کرنا، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اور اگر تم نے دل سے کہا مولا بچا، مولا بچا. بابا بچنے کے بڑے فائدے ہیں. یہ جو جوان بیٹھے ہو نا میرے دوستوں، میرے بچوں، چھوٹے بچے ہو، یاد رکھنا بہت عارضی نظام ہے. یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا 60 70 80 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو یہ کہیں کل کی بات تھی، ہم بھی بچے تھے. یعنی پوری 70 سال کل کی بات بن جاتی ہے. مومن وہ نہیں ہوتا جو گناہ کر کے معافیاں مانگے، مومن وہ ہوتا ہے جو اچھے کام کیا کر کے اللہ کا شکر ادا. مولا بچا. ایک اور بات عرض کرتا ہے، اچھا سپیکر نہ ہو، ہماری بات اس دیوار کے باہر سے کوئی سن سکتا ہے؟ سپیکر ضروری ہے نا. ہم مسجد میں کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان. ہم اپنے گھر میں کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان، مولا بچا مولا بچا مولا بچا. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے لندن کہا تھا یہ جملہ، میں آپ کی نظر کرنے لگا ڈوبر ٹیک سے والو سائنہ کرنا، میں نے وہاں بھی کہا تھا پوری دنیا میں اگر سردار کی نگاہ ہو، اگر زمانے کے علی کی نگاہ ہو، بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے. گناہ کے قریب اس وقت جاتا ہے جب بادشاہ کی نگاہ ہٹتی ہے، پھر انسان گناہ کے قریب جاتا ہے. کبھی یہ سمجھ کے گناہ نہ کیا کرو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے معافی کا بڑا وقت پڑا ہے، پھر معافی کر لیں گے. نہیں، امام کی نگاہ ہٹ جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. امام کی نگاہ ہٹ جاتی ہے. مولا ناراض ہو گئے تو باقی رہ کیا جائے گا؟ بادشاہ کی نگاہ کو حاصل کیا کرو. کیسے حاصل ہوتی بادشاہ کی نگاہ؟ پھر ایک ٹی وی کا سوال یاد آ گیا. بندے نے سوال کیا کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہو گئی؟ بندے تو کہتے ہیں کیا بات ہے بڑا نمازی ہے، کیسے پتہ چلے میری عزاداری قبول ہو گئی؟ مولا نے راضی ہو کے قبول کر لی، کیسے پتہ چلے؟ کوئی کرے کہ یہ تو ہونا چاہیے نا، کیسے پتہ چلے؟ بھائی سب میں نے وہاں جو جملہ تھا میں اپنی نظر کرنے لگا ہوں. میں نے کہا جب بندے کی آنکھوں میں حیا آ جائے، جب بندے کو دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آنے لگے، سمجھ لینا قبول ہو گئے. کون بتائے عمر خان ایسے بندوں کو دوبارہ نہیں پڑھایا جاتا. آج کل اچھے دار باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا کریں سید ہے، خون کی مجبوری ہے. نہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے، نہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے. آپ کو بھی کوشش کرنی ہے وہ فرمان سنا کے بچانے کی، تاکہ بچ جاؤ تم بھی سرخرو ہو جاؤ، تمہارا مقام اور ہوگا. صفدر جی، جعفری صاحب، محمد خان، تمہارا مقام جتنے بھی بیٹھے ہو میں نام نہیں جانتا، ناراض نہ ہونا کہ سید نے نام لے لیا، تمہارا مقام اور ہوگا. کیسے؟ علی سے لے کر عسکری تک کے نوکر، سب نوکروں نے ہر زمانے کے محمد کو مانا، محمد کی مانی، محمد کو دیکھ کر. علی والوں نے بھی علی کو دیکھ کر مانا، حسن والوں نے بھی حسن کو دیکھ کر مانا، کربلا والوں نے بھی حسین کو دیکھ کے مانا. تمہارا کمال اور ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ کے مانا، تم نے غیبت میں مانا. دیکھ کے مانا اور ہے، غیبت میں مانا اور ہے. یہ نماز انسان کو بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے. جب میں تو اہل سنت کے خطبوں میں کہتا پھر رہا ہوں، جہاں خطوں میں بنا کے لے جائے نا، اور وہاں کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں سید ہے دعا کریں، پہلے سوال میرا یہی ہوتا ہے ہر جگہ، بتاؤ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کسی نے کہا نماز مومن کی معراج ہے، کسی نے کہا نماز دین کا ستون ہے. قادم دین بیٹھے تھے، میں نے کہا نماز کا سب سے بڑا فائدہ، کہنے لگے جی نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے.
ایک اور مولانا بیٹھے تھے، میں نے کہا کوئی اور بھی فرمان رسالت ہے؟ میں نے کہا ہاں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا تمہارا بیٹا تمہاری بات نہ مانے کیا اس کو نافرمان کہو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کہیں گے۔ میں نے کہا پھر جو محمد کا کہنا نہ بھائی بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ جعفر صاحب، بہت مہربانی، سلام ہے بھائی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو سرکار کی بات نہ مانے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بھی بچاتی ہے۔ میں نے کہا علماء سن لو، جو بندہ نماز پڑھ کے برائی اور بے حیائی سے بچ گیا اس کے لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر نماز بچاتی ہے عزاداری بھی بچاتی ہے، مجلس حسین بھی بچاتی ہے۔ اور میں نے کہا جب سب یہ بات کی ہے تو میں نے یہ بات بھی کی ہے، ہو سکتا ہے توبہ والوں کو اچھے نہ لگے، میں نے کہا نماز برائی سے بچاتی ہے تو ماتم حسین بھی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میں نے کہا اچھی بسم اللہ، لیکن بات جو حقیقت ہے وہ کرنی ہے۔ مولا کا چاہنے والا بے حیا نہیں ہوتا، باحیا ہوتا ہے۔ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں بھائی صفدر میں دنیا میں ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہو پورے علاقے میں علی والے ایسے ہوتے ہیں تو علی کیسا ہوگا؟ تلاش کرتا پھر رہا ہوں میں ایسے لوگ۔ ایک علی کو نہیں چاہتا، اس کا مزاج کیسا ہے؟ جو علی کو چاہتا ہے اس کا مزاج تو اور ہونا چاہتا، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کو تو غازی کے علم کی زیارت ہی نصیب نہیں، جو غازی کے علم کو دیکھ کے آنکھیں نیچے کر لی، انشاءاللہ مولا نے چاہا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ہاں ہاں، یہ ہم دعا کرتے ہیں، سید ہونے کے ناطے میں کسی کے خلاف بات کرتا ہی نہیں، میں نے صرف یہی کہا ہے غازی کا علم اس کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ اب جس کو اچھا نہیں لگتا وہ تو آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں، جس کو اچھا لگتا ہے وہ تو سلام کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے جو غازی کے علم کو دیکھ کے سلام بھی کرتا ہو، انہی آنکھوں سے گندی چیزیں بھی دیکھتا۔ کتنے ارمان کی بات ہے، مہربانی بھائی صفدر، مہربانی، بہت شکریہ۔ ایک کو تو نصیب نہیں ہے، جس کو نصیب ہے وہ بھی حرکتیں ایسی کرتا ہو، یہ مزاج تھوڑا ہے۔ ایک بندے کو تو علم اٹھانا نصیب نہیں، جو ہاتھ غازی کا علم اٹھاتے ہیں ان کا معیار اور ہونا چاہیے۔ ایک بندے کو تو نصیب نہیں ہے اس گھر پہ درود پڑھنا، جو زبان درود پڑھتی ہے، جو زبان علی علی کرتی ہے، وہ زبان کسی کا گلہ نہیں کرتی، وہ زبان کسی کی سمجھے۔ ایسی باتوں پہ بڑی داد نہیں ملتی، لیکن یہ باتیں حقیقت ہے۔ ہاں یاد رکھنا، جن کے سہارے ہم ہیں نا کہ بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے فلاں بیٹھے فلاں بیٹھے فلاں بیٹھے، جب دنیا سے جائیں گے یہی کہیں گے جلدی کرو دفناؤ، میت ہے۔ پھر کون بچے گا آخر میں؟ مولا۔ نہیں سمجھا پائے صدر سے آج کو نے ایک جملہ کہا ہے بڑا کمال ہے، بس اسی جملے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ آج کل اتنا ہی کافی یاد ہے مجھے، امام کاجن پہنچ رہے واپس، میں نے کمال کیا کہ آنے ٹائم نہیں ہے، کسی آج کو نے بڑا ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جب بھی زندگی میں یاد آئے وصیت نامہ ضرور لکھنا۔ ہمیں ڈرتے ہیں نا وصیت نامہ لکھیں گے اس کو مطلب موت قریب ہے، نہیں، عاشق کہتے ہیں وصیت نامہ ضرور لکھنا۔ وصیت نامہ جب لکھ لو روزانہ پڑھنا، صبح اٹھ کے نماز کے بعد پڑھنا، پڑھتے پڑھتے ایک دن تو تمہیں خیال آئے گا نا، تم نے وصیت نامے میں لکھا یہ مال اس کا، یہ جائیداد اس کی، یہ پیسے اس بیٹے کے، یہ اس کے، یہ اس کے، یہ اس کے، غور کرنا سب کچھ تو دے جائے گا، تیرے لیے کیا بچا ہے؟ بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ ٹوبا ٹیکس، سب کچھ دے جائے گا، تیرے لیے کیا بچا ہے؟ یہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، یہ بھی اس کا، تیرے لیے کیا بچا ہے؟ کہنے لگے جب تو غور کرے گا نا تو سمجھ آ جائے گی، سب کچھ تو دے کے جا رہے تھے لیکن تو بچا کچھ نہیں، پھر تو یہ یقین آئے گا تیرے لیے مولا ہی بچتا ہے۔ آپ کی درازی عمر ہو، حیاتی ہو، تندرستی ہو، ماشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ باجی، بہت مہربانی، محبت کا شکریہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ، مہربانی۔ کیا کہنے آپ کے کیا کہنے، میں یار سماج کے کیا کہنے، آپ کے نعرے لگانے کے، حوصلہ افزائی کرنے کے کیا کہنے، نہیں بھولے گا مجھے۔ ہاں یہی میں چاہتا ہوں قدردان ہو تو میں عرفان کے موتی ہوں، ماشاءاللہ قدردان بیٹھے ہو، میں ایسے نہیں آیا، اگر امام نے یقیناً کسی روح کے لیے بھیجا ہے،
یقیناً کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیاں بدلیں گی، بدلنا چاہیے۔ اس مجلس کا کیا فائدہ ہے جو آج کے بندے کو حر نہ بنا سکے؟ مہربانی یار، سلام ہے یار، بہت شکریہ، مہربانی جعفری صاحب، بہت شکریہ۔ اس مجلس کا کیا فائدہ؟ وہ حر تھا علیہ السلام، مگر 61 ہجری والے حسین کا۔ آج کے حسین کا بھی کوئی حر ہے؟ یہی مجلس چاہتی ہے لوگ حر بنے۔ بندے زبان کرتے ہیں سید ہم کیسے حر بن سکتے ہیں، حر تو وہی تھا۔ نہیں، اگر حر وہی تھا تو پھر آج حسین کیوں بدلا ہوا ہے؟ اس حر والے حسین کا نام حسین ہے، آج والے حر کے حسین کا نام مہدی ہے، جو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ جعفری صاحب ایک دفعہ جملہ کہا تھا، میرا دل ہے واجب الاحترام میں آپ کے لیے جملہ دینے لگا ہوں، لکھیے گا لو، جس کو اتنا کریم ہے جس کو خطرناک حد تک کریم کہتے ہیں۔ جتنا علی کریم تھا، جتنا حسن کریم تھا، جتنا حسین کریم تھا، جتنا سجاد کریم تھا، جتنا باقر کریم تھا، جتنا جعفر صادق کریم تھا، جتنا عصری تک سب کریم تھے، سب کی کریمیت مہدی میں کرتی ہے، بادشاہ میں کرتی ہے۔ اور رہ گئی یہ بات، امام آئیں گے تلوار چلائیں گے، امام مار دیں گے، یہ نکال دو سوچ اپنے ذہن سے۔ عام طور پہ بات کی جاتی ہے، بخاری صاحب اب جب امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے امام کے لیے تیار ہوں، امام آئیں گے تلوار ماریں گے، انہی کو بتاتا پھر رہا ہوں۔ امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں، آسمان سے اتری ہوئی تلوار ہے، عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کا شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے سب تقریر کا نچوڑ۔ بہت شکریہ ٹوبا، آپ کی سماعت کا کمال، شکر گزار۔ اچھا یہ ہوا کب تھا؟ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے عرض کیا تھا، یا علی، محبت کے انداز میں، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرماتے نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی ہے، میری تلوار شجر دیکھ دیکھ کے کاٹتی ہے، شجر دیکھ دیکھ کے۔ ہمارے سمجھانے کے لیے جملہ ایک اور ہے، یا علی جان کی امان پاؤں، ایک عرض کرو، فرماتے ہیں بولو، یا علی جنگ میں تھے تو سارے دشمن، شجر دیکھ کے کاٹنے کا مطلب ہے کچھ دشمنوں کو چھوڑ بھی دیا، کچھ کو کاٹا، کچھ کو چھوڑا۔ اس کا نام کے فرماتے ڈوبر ٹیک سنگھ، مجھے اس جملے کی آپ سے قیمت چاہیے، توجہ کی صورت میں میری پوری تقریر بھلا جانا، یہ جملہ نہ بھولا نا، میں بہت بڑا جملہ آپ کو کائنات کی قیمت کا دینے لگا ہوں۔ کیا علی فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، دشمن نہیں چھوڑے جاتے، پر کیا کروں، میں علی ہوں نا، میں علی ہوں نا، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلا۔ بہت شکریہ، آپ کے لیے تحفہ لاہور والوں نے بھیجا ہے، دعائے عہد کی شکل میں، ہر جگہ میں تقسیم کرتا ہوں کیونکہ ان کی میرے لیے حجت والی بات ہے کہ سید ہماری طرف سے یہ تحفہ ضرور پیش کرنا، تو ان کی لگائی ہوئی ڈیوٹی میں چاہتا ہوں ہر جگہ پر میں ادا کروں۔ حدیثے کے ساتھ پڑھتے ہو، دعائیں کمیل پڑھتے ہو، باقی دعائیں پڑھتے ہو، پڑھتے رہا کرو، اچھی بات ہے، برکت کے لیے ہیں، خیر کے لیے ہے، مگر یہ واحد دعا ہے ڈوبر ٹیک سنگھ والوں جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں، اجل فارغ امام شاباش، شکریہ جعفری صاحب، سرکار فرماتے ہیں جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا سے چلا بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھو آ گیا۔ کوشش کرنا اردو میں پڑھنا، عربی میں بھی پڑھنا، مگر اردو میں ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں سمجھ آئے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا وہ دعائیں
ہم بھائی صفدر کو دے جائیں گے، ہم نے امام کا لن پہنچنا ہے، وقت نہیں ہے، شاید 2-4 منٹ میں بیٹھوں گا پھر میں نکل جاؤں گا. وہ دعا ہے، وہ ہے جی میں آؤں گا کمانے، مولا خیر کر. وہ دعا ہے صرف ان کو دینا جو پڑھے، جو گھر جا کے لٹکا دیں ان سے معافی مانگ، جو پڑھے. اتنا تو ہدیہ چاہیے نا، بڑی برکت ہے بھائی صفدر، بہت برکت ہے اس واحد کی. خدا جانتے ہیں میرے پاس ایسے ایسے بندے ہیں جن کی 30 سال سے پریشانیاں تھیں، پریشانی ہوتا. ایک بندے میں تو پتہ نہیں 15-18 سال سے کیس چل رہا تھا، تو آیت پڑھنا شروع کی، سب ٹھیک ہو. آگے کرم ہی کرم، دنیا میں بھی کرم ہی کرم. اس کا کوئی ہدیہ نہیں. اور یہ بھی نہ پریشان ہوئے گا یہ کوئی معجزہ ہے، یہ لیں گے تو چھپوا کے بانٹنی پڑے گی. یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا. بس بہت شکریہ، مہربانی. صاحب الزمان کی نگاہ نہ ہو، کرم ہو. پروردگار تمہارے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے جو زمانے کے محمد تک پہنچنے کا رکاوٹ ہے. پروردگار آپ سب کو نیک سادے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ تم زمانے کے حسین کے وفاداروں میں شامل ہو سکو. تیرا سفر ہے، اس شہزادی کا دل ہے جس شہزادی کو کسی نے معصومہ کہا، کسی نے حسین کے سینے کا تعویذ کہا، کسی نے اس معصومہ شہزادی کو حسین کے سینے کی ٹھنڈک کہا. یا تصور کرو ہر بچی معصوم اپنے باپ کے لیے کتنی عظیم ہوتی ہے، مگر اس شہزادی کی محبت اپنے باپ سے کوئی بکری تھی، بکری محبت تھی. جب بھی سوتی تھی باپ کے سینے پہ سوتی تھی. کوئی بات نہیں، جب بھی سوتی ہے باپ کے سینے پہ سوتی ہے. آ گیا شہزادی پہ وہ وقت جس کے لیے شہزادی قابل ہے. اتنا کا گانا کیسا زندان بیٹھے ہو نا، اس کے اوپر چھت ہے جو زندان آل محمد کو دیا گیا تھا، اس پہ چھت چار دیواری تھی، پرانا کچا سلسلہ تھا. میں بتا نہیں سکتا، جگر پڑتے تو زندان میں پڑ بیٹھا ہوں، معمولی نہیں ہے. اسی میں یہ شہزادی اٹھ اٹھ کے بار بار رو رو کے کہتی تھی. پہلے باپ سے باتیں کرتی، پھر بابا سے باتیں کرنے کے بعد رو رو کے کہتی، بھائی سجاد ہماری ضمانت کرانے والا کوئی کبھی ہمیں بھی رہائی ملے گی، دلانے والا کوئی نہیں. باپ سے باتیں کرتی تھی، باپ کا باتیں کرنے کا انداز بڑا. ایک دفعہ گئی سید سجاد تشریف فرمائے، بیٹھے رو رہے ہیں، بابے کے آخری سجدہ گریا کر رہے. دیکھا بھائی سجاد گریا کر رہے، ماں سے اٹھی اماں کے پاس گئے. ماں کی کیفیت یہ ہے، اصغر کا کرتا لے کے خون آلودہ کرتے کو بیٹھی ہلا رہی ہے اور چھوٹی سی قبر بنا کے بیٹھی. اصغر وعدہ کر رہی تھی جب تک زندہ رہوں گی تیری قبر بنا کے رہوں. بیٹھی رو رہی. آگے گئی شام کی ملکہ پھوپھی کے پاس، وہ بھی بیٹھی ہے گریا کر رہی ہے. جب دیکھا شہزادی نے کوئی توجہ نہیں کرا، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی. بیٹھے ہوئے رونا شروع کیا، باپ سے باتیں کرنا شروع کی. بابا آپ تصور کرو 4 سال کی بچی ہو، کیا باتیں کرے گی؟ یہی باتیں کرتی ہوئی نظر. بابا میں تو سینے پہ سوتی تھی. بابا شام کی عورتیں تکیوں پہ سوتی ہے، بابا تیرے سینے پہ سونے والی پتھر پہ سوتی ہے. بابا آپ کب آؤ گے؟ بابا میں اکیلی ہوں، بابا میرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں. بابا آپ کب آؤ گے؟ بابا میں نے آپ کو دیکھا ہے، ظالم جہاں بھی میں ہوتی تھی آپ کا سر سامنے لے کے آتا تھا. کرتی آنکھ لگ گئی شہزادی کی. بس اتنا ہی کافی، سمجھنا مجھے جلدی ہے. آنکھ لگ گئی. بابا بابا کرتے اٹھ بیٹھی. پوچھا بیویوں نے معصومہ کیا دیکھا ہے؟ سردار بھائی میں اتنی دیر سے معصومہ معصومہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، بچپن سے یاد ہے محلے کی کوئی کمی سے کمی بھی دنیا میں اس کی کو بیٹی ماں بہن مر جائے، محلے میں مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک اعلان سنو، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. مولوی بھی نام نہیں لیتا. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو محمد کی بیٹیوں کے نام ایسے لیتے ہیں جیسے رگدی کچرا ہو. سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ روتے ہوئے فرماتے ہیں اس وقت جب ملعون نے دربار میں پھوپھیوں کے نام لیے تھے. بابا غیرت کا معاملہ ہے، آج کوئی بھی اپنی ماں بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتا.
تو پھر کیسے یہاں ممبر پہ آ کے میرے دوست میرے ابا پڑھنے والے محمد کی بیٹیوں کا نام لے کے چلے جاتے ہیں؟ ان سے پوچھو نا پڑھنے والوں سے تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں 4 بندوں کے سامنے نام فوج۔ ایک ذاکر صاحب ہے، نام میں نہیں لوں گا، جابری صاحب میں نے ایک دفعہ بات کی ناروالی گجرات، تو ذاکر ممبر پہ کھڑے ہو کے میری بات کی تائید کرنے لگے، یہ اور بات ان کو بعد میں بات بھول گئی، ممبر پہ تائید کر کے کہتے ہیں میں مجلس پڑھنے نکلا تھا، 3-4 دن کی مجالس تھی، گھر سے بیوی کا فون آیا، اللہ نے بیٹی دی ہے، نام کیا رکھنا ہے؟ وہ سید کہتے ہیں میں نے بیوی کو کہا فون بند کر، سعودیوں کے سامنے نام نہیں لے سکتا۔ اگر ہماری غیرت اتنا ہے تو آل محمد کی بھی تو غیرت ہے نا بابا۔ غیرت شہزادی اٹھ بیٹھی، روتے 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 جب تک اٹھ بیٹھی، بیویوں نے پوچھا معصومہ کیا دیکھا؟ کہا بابا کو دیکھا، زلفیں خون میں بھری ہیں، رو کے کہتے ہیں معصومہ بس تیری آج آخری رات ہے، کل میں تجھے لینے آ جاؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔